کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے, اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے, اس کو ایک ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے. 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی, ان کے مقدمے جھوٹے تھے, سچے نہیں تھے. یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے, سچا ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے, کورٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے. یہاں پہ توشہ خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشہ خانہ کے تحفے لیے, ضرور لیے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے, لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے تحفے چوری کیے. پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی پولیٹیشن نے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار نے کبھی وہ تحفہ چوری نہیں کیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو تحفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں, اور وہ ایک اس کا سیٹ ہوتا ہے پرسنٹیج, اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ وہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ آپ لیتے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے, اپنے گھر میں جمع کرائے. اس کی جو وائف ہے, خاتون اول ہے, وہ اس کی یہ آڈیو, ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں کائنڈلی. اس کی آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے, ان کی تصاویر کیوں لی, وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے, اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا, بائی میننگ کہ میں چوری کرنے جا رہی تھی, آپ نے اس کی تصاویر کیوں کھینچی. اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی میں بیچا, کروڑوں میں بیچا. اگر 1 کروڑ کا تحفہ تھا اس کو 20 کروڑ میں بیچا. اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فرا گوگی اس کو لے کر آئی. وہ پیسہ کدھر گیا, کس اکاؤنٹ میں گیا, کوئی نہیں جانتا, کسی کو نہیں پتا. اگر اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا, اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر, اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گرپ ٹائٹن ہو رہی ہے, آپ کے گلے میں جو پھندا ہے وہ احتساب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے, تو جلدی جو ہے وہ ڈیکلریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں. تو پاکستان کا قانون کدھر سو رہا ہے؟ اقامہ پر ایک آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں, یہ تو گلیئرنگ چیزیں, ان کے اوپر وہ کورٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشہ خانہ بھی سچا ہے. فورن فنڈنگ میں جو ای سی پی کا ڈیسیجن آیا ہے, وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, آپ لائرز ہیں, آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی. اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو 7 سال یہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا. 7 سال اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور پھر اپنی حکومت جو 4 سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فورن فنڈنگ کا. اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے, لیکن کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے, کوئی عدالت پورا اپنا زور لگا کے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی. اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. میں گزری ہوں اس پروسیس سے, 100 سے زائد پیشیاں میری ہیں جھوٹے مقدمات پہ. نواز شریف صاحب کی 200 سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں, یہ آپ کے پاس سامنے رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا. ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کورٹ کے اندر. ہمارے تو دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی, جانتے ہوئے کہ یہ انتقام ہے, جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں, ہم لوگ ایک شریف شہری کی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے. فیصلہ صحیح تھا غلط تھا اس بحث سے قطع نظر, اس فیصلے کو تسلیم کیا, کورٹ کے آگے سرنڈر کیا, جھوٹی سزائیں بھگتی, اور یہ دیکھیں وہ کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب پولیس جاتی ہے زمان پاک میں, کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرا, پولیس کوئی کسی ذاتی اناد میں ہماری طرح جب ہمارے گھروں پہ اٹیکس ہوتے تھے وکٹمائزیشن کرنے کے لیے پولیس نہیں جاتی. پولیس جاتی ہے اس کو وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر زمان پاک سے پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں سے پیٹرول بامز پھینکے جاتے ہیں, وہاں سے گلیلیں چلائی جاتی ہیں, وہاں سے پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں, سر توڑے جاتے ہیں. ان کو وہ بیچارے گرے پڑے تھے, پوری ریاست کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے, صرف اس لیے کہ پولیس وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے گئی. پاکستان کا آئین اور قانون کہاں سو رہا ہے؟
کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے، یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں، قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے. بھئی آپ ہمیشہ سے یہ بھاشن دیتے آئے کہ اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی، اگر آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دے دیں. بھئی آپ کا دامن داغدار نہیں ہے تو جائیں جا کے جواب دیں. آپ کیوں چھپے ہوئے؟ کیوں آپ پوری قانون کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اپنے مقابلے پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہیں جو کرنے والے بنتے ہیں. ان سوالوں کو پوچھنا آپ کو بھی چاہیے. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آئین کو سمجھتے ہیں، آپ قانون کو جانتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج الیکشن جب آگے ہوا ہے تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولیٹیکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پولیٹیکل، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر. الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی، لیکن اس میں کوئی قانونی اور آئینی نکات ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں آپ کو آئین یاد آ گیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کو 5-0 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ آئین پہلے پاکستان کے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے. آپ کو یاد ہے جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسمبلی توڑی گئی، سپریم کورٹ نے 5-0 کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کو توڑا گیا ہے اور بلیٹنٹلی توڑا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو شخص آئین کو توڑتا ہے اس کے اوپر کون سی شک لگتی ہے پاکستان کے قانون کی؟ آرٹیکل 6 لگتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو آپ ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے پر آپ سزا دے دیتے ہیں، پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. 5 سال 10 سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے تا حیات آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. اور اس کی بیٹی کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، پوری پی ایم ایل این کی قیادت کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آئین ہے اس کو توڑا گیا ہے. سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والی کی؟ آئین توڑنا کوئی پاکستان میں چھوٹا جرم ہے؟ مطلب جو شخص چوری کرتا ہے، چھوٹا چور ہے، اس کو تو آپ 25 سال کے لیے اندر کر دیتے ہیں. اور جس شخص نے پاکستان کا آئین توڑا ہے، آپ نے 5-0 سے فیصلہ دیا سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والا، اس کو آپ نے بغیر سزا کے آپ نے گھر جانے دیا. یہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے؟ اور اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے اپیل فائل نہیں کی ہے، حکومت نے پٹیشن نہیں دائر کی کہ اس کو سزا دی جائے، حکومت کی کمزوری ہے اس کے اندر. آج بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ پٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر. Crime never dies. اور آج بھی یہ دائر ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کو آئین توڑنے والا کہا ہے، آپ نے کہا ہے اس نے آئین توڑا ہے، آپ نے اس کو اسکاٹ فری جانے دیا؟ کیا سمجھے ہم اس کو؟ اور پھر الیکشن جب آگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو ری رائٹ ہوا ہے. پہلے تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے آئین کو اور قانون کو، پاکستان کے جمہوریت کو، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو، پاکستان کی اسمبلیز کو جس شخص نے ایک بچوں کا کھیل سمجھا ہے، اس شخص کے فیصلوں پر یہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے، جب چاہے الیکشن کروا دے، جب چاہے کسی کی تقرری کو کنٹروورشل کر دے، جب چاہے ملک میں انارکی پھیلا دے. یہ پاکستان کی ریاست چپ کر کے تماشا دیکھتی رہے گی؟